تو ایک واقعہ جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے، 10 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ جتنا علم بڑا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، تو علی سے بڑا عالم ہمیں کوئی نہیں نظر آیا، علی کا امتحان لیتے ہیں، بیدار رہیے گا۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں ایسی حدیثیں کیونکہ آپ بیدار نظر آ رہے ہیں۔ علی کا امتحان لیں گے کیسے؟ سوال ہر بندہ علی سے ایک کرے گا، پہلا بھی وہی سوال کرے گا، دوسرا بھی وہی، تیسرا بھی وہی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، سارے علی سے سوال ایک ہی۔ اور جب علی پہلے کو جو جواب دیا وہی دوسرے کو دیں، وہی تیسرے کو دیں، وہی جواب چوتھے کو دیں، تو ہم کہیں گے تکرار شروع، بات ختم۔ اتنا علم ہے آپ کا، آپ ساروں کو وہی جواب دے رہے ہیں۔ میں مثال دوں، 13 رجب کا مثلا جشن ہو، ایک خطیب نے یہاں بھی وہی جشن پڑھا، اگلی جگہ بھی وہی جشن پڑھا، 10 جشن سے ایک ہی پڑھا، تو لوگ کہیں گے کہ اچھا پڑھا ہے لیکن تکرار ہے۔ تکرار کا مطلب ہے علم محدود ہے۔ اچھا، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ علی سے ایک ہی سوال ہوا ہو، کیونکہ موضوع میں نے علم انتخاب کیا، حدیث وہ پڑھوں گا جو علم کے متعلق سوال ہے۔ پہلا بندہ ہے، یا علی العلم افضل ام المال، اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی حیدر کرار نے کہا علم افضل، سیدھی سی بات ہے، علم افضل ہے۔ بأی دلیل، کوئی دلیل تو دیجیے کہ علم کیوں افضل ہے، مال کیوں پست ہے؟ علی نے کہا لأن المال میراث قارون و حامان و شداد والعلم میراث الانبیاء، مال اس لیے پست ہے، یہ فرعون کی میراث ہے، علم اس لیے افضل ہے، یہ ہم انبیاء کی میراث ہے۔ اسی آیت کو بچوں کو یاد کرائیے، اشرف تو مکمل ہو گیا نا اسی حدیث پہ۔ دوسرا بندہ آیا اور جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا سوال یہی کرنا، علم افضل ہے یا مال؟ علی وہی جواب دیں گے جو پہلے کو دیا کہ مال میراث قارون ہے اور علم میراث انبیاء ہے، تم نے آگے بتانا ہے، سارے علی کو کہیں گے بات ختم ہو گئی، آپ علم یہی پوچھتا تھا۔ دوسرا بندہ آیا، یہی سوال کیا، علم افضل ہے یا مال؟ علی حیدر کرار نے کہا کہ علم افضل ہے۔ کہا بھی یہ دلیل، کوئی دلیل تو دیجیے۔ وہ علی نے یہ دلیل دی، لأن المال یحرس والعلم تحرس، کہا کہ مال اس لیے پست ہے، تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم اس لیے افضل ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علی نے تکرار نہیں کیا، یا علی حیدر کرار نے تکرار نہیں کیا۔ آیت 11 ذہن میں رکھیے جس کے ذہن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 بندے گئے اور پریشان ہوئے، علی نے تکرار نہیں کیا، تو سب سے بڑا جو سوچنے والا تھا اس نے کہا کہ ابھی تو 2 گئے ہیں، 8 باقی، علی تکرار کریں گے۔ تیسرا بندہ آیا، اسے سمجھا کے بھیجا سوال یہی ہو، پھر اس نے آگے سوال کیا، علم افضل ام المال، اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے جواب دیا علم افضل ہے۔ یہ دلیل تو دیجیے، دلیل تو دیجیے۔ کہا کہ لأن لصاحب المال یخشى من سارق ولصاحب العلم لا یخشى من السارق، کا مال اس لیے پست ہے، مال والا پریشان ہوتا ہے کوئی لے نہ جائے، توجہ رکھیے گا، مال والا پریشان ہوتا ہے، یخشى من السارق، چور سے ڈرتا ہے کوئی میرا مال لے نہ جائے، علم والا افضل اس لیے ہے، وہ ڈرتا ہے کوئی لینے سے رہ نہ جائے۔ تیسرے بندے کو علی نے تکرار نہیں کیا، پریشان ہوا، واپس آیا، وہ جو انتظار میں علی نے وہی جواب دیا، نہیں علی نے تکرار نہیں کیا۔ اچھا چوتھا بندہ جاؤ، میں اختصار کر رہا ہوں، علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ بے یہ دلیل تو دیجیے، علم کیوں افضل ہے؟ لأن المال یکس القلب والعلم ینور القلب، کہا کہ مال اس لیے پست ہے، وہ دل سخت کر دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، علم اس لیے افضل ہے، وہ دل کو نرم و ملائم کر دیتا ہے۔ تکرار نہیں ہوا، چوتھا بندہ واپس گیا، 3 پہلے اور جو باقی کھڑے تھے، علی نے کیا جواب دیا؟ تکرار کیا؟ کہا نہیں، علی نے نیا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا، کہا اچھا 5واں تم جاؤ اور علی سے یہی سوال کرو۔ 5واں علی سے سوال کیا بڑی جلدی سے، علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ یہ دلیل تو دیجیے۔ کہا جو مال والا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یسمہ، اسے نام دیا جاتا ہے کنجوس کا، یسمہ بخیلا، وہ جتنا خرچ کرے علاقے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا بخیل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا اگر کسی کو دے تو خرچ کرنا چاہیے، خدا وہ ایک کہاوت ہے اور بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ دیتے کو خدا دیتا ہے۔ جس نے اپنا ہاتھ روکا خدا سے اس نے روک لیا، جس نے اپنا بڑھایا اس کی قدرت اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ کہ جو مال والا ہوتا ہے اس کو بخیل کہا جاتا ہے، اور جب عالم آتا ہے وہ ایک مسئلہ بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو سخی آ گیا ہے۔ علی نے تکرار نہیں کیا۔ پھر ایک اور بندہ آیا، علم افضل ہے یا مال؟
علی نے کہا علم افضل ہے، کہا دلیل تو دیجیے علم کیوں افضل ہے، مال کیوں پست ہے؟ تو علی نے کہا لأن المال يندرس لطول المدت والعلم لا يندرس. یہ جو مال ہے دنیا کا سونا اور چاندی، یہ جتنا پرانا ہوگا زنگ آلود ہو جائے گا. چاندی سونا جتنا پرانا ہوگے زنگ آلود ہو جائیں گے، اسے سنبھال کے رکھنا پڑے گا کہ زنگ نہ لگے. کہ مال جتنا پرانا ہو اتنا زنگ آلود ہوتا ہے، علم جتنا پرانا ہو اتنا نکھر جاتا ہے. علی سے پھر سوال ہوا علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا کہ علم افضل ہے. دلیل تو دیجیے کہ علم کیوں افضل ہے، مال کیوں پست ہے؟ کہا کہ جو مال ہے وہ قبر تک جاتا ہے، علم قبر میں جاتا ہے. جب 10 بندوں نے علی حیدر کرار سے سوال کر لیے اور علی نے تکرار نہیں کیا تو آپس میں کہنے لگے مان لو رسول نے سچ کہا ہے. میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے، 10 کے 10 علی کے پاس آئی. علی مان گئے آپ کا اتنا علم، ہم اصل آپ کا امتحان لے رہے تھے. 10 بندوں نے سوال کیا اور ساروں کو علیحدہ جواب. علی نے کہا اچھا میرا امتحان لے رہے تھے؟ جی یا علی آپ کا امتحان لے رہے تھے. تو مولا نے کہا میرا امتحان اور پوچھنے والے صرف 10. تھوڑا بیدار رہیے گا. امتحان علی ابن ابی طالب کا اور صرف 10 بندوں نے سوال کیا واللہ لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا واللہ اجیب لجواب غیر جواب الاخر. علی حیدر کرار فرماتے ہیں سألنی الخلق کلہم، تم تو 10 بندوں کی بات کرتے ہو نا، آج اگر اللہ آدم کو بھی بھیجے، آدم کے ساتھ آدم کی ساری امت کو بھی بھیجے، نوح کو بھیجے، نوح کے ساتھ ساری امت کو بھی بھیجے، عیسیٰ کو بھیجے ساری امت کو بھی بھیجے، موسیٰ کو بھیجے ساری امت کو بھی بھیجے، عیسیٰ کو بھیجے اس کی امت کو بھی بھیجے، 1,24,000 انبیاء اپنی امتوں سمیت میدان علم میں آ جائیں. الخلق کلہم، صرف انبیاء نہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، جبرائیل بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، میکائیل بھی آ جائے، ان گنت اللہ کے ملائکہ بھی میدان علم میں جمع ہو جائیں اور اس میدان علم میں خطیب منبر سلونی ابو طالب کا شیر ببر علی بیٹھا ہو واللہ اجیب بجواب غیر جواب الاخر. مجھے اللہ کی ذات کی قسم علی اتنا بڑا عالم ہے، پوری کائنات کا سوال ایک ہوگا، علی ہر کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا. علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. تو 10 کی بات کرتے ہیں، علی اتنا